امیون ڈس آرڈر ہے تو اس کی جو مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے جس کا کام ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا، گارڈ کرنا، جب وہ آپ کے اپنے اوپر ہی حملہ آور ہو جائے تو پھر آپ اس کنڈیشن کو کہتے ہو یہ جی آٹو امیون ڈس آرڈر ہو گیا. جیسے فار ایگزامپل دیکھیں، ایک کرمو آپ کا جو ہے چوکی دار تھا، آپ نے اس کو رکھا تھا دروازے پہ کھڑا ہونے کے لیے کہ اچھا جی کوئی بھی جو ہے گنڈا ہے، کوئی برا شخص ہے تو اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے. تو اب کرمو نے جو ہے ایک دن کیا ہو گیا، وہ پاگل سا ہو گیا، اس نے کیا کیا کہ وہ جو ہے نا گھر میں جو آنے والے افراد تھے انہیں کو پکڑ پکڑ کے اس نے پٹائی کرنی شروع کر دی. تو یہ جسٹ سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ کرمو نے کیا کیا، آپ کی خالہ آئیں ان کی پہلے ٹکائی لگائی، اچھا پھر آپ جو جب خود آئے تو اس نے جو ہے آپ کو بھی ایک گھونسا دے مارا. تو اب یہ کرمو کو کیا ہو گیا، یہ کرمو کو آپ کہو گے کہ یہ آٹو امیون ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہو گیا، ٹھیک ہے. اور جو جس کام پہ اس کو معمور کیا گیا تھا یہ الٹا جو ہے نا اسی پہ اٹیک کرنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی. تو یہ آٹو امیون کنڈیشن جو ہوتی ہے نا اسی طرح ہی ہوتی ہے. اچھا، اب مائستھینیا گریوس جو ہے ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے. اس میں یہ ہے کہ جو باڈیز کی جو اینٹی باڈیز ہیں نا وہ آپ کے اپنے مسلز پہ اٹیک کرنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ یعنی کہ دیکھیں اب ڈفرینٹ مسلس میں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ریسیپٹرز لگے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا مسل کنٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، ریلیکس کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ ریسیپٹرز آپ کسی لیول پہ خراب کر دو گے یا اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ اینٹی باڈیز اگر جو ہے اس پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں گی تو کیا ہوگا کہ مسلز جو ہے نا جیسے وہ اب ریلیکس ہی رہیں گے، وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، کنٹریکٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو اب مائستھینیا گریوس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا مسلز جو ہوتے ہیں نا، جیسے پہلے آنکھوں کے مسلز، ادھر فیس کے مسلز جو ہے نا پہلے جانے لگتے ہیں. اچھا جی، تو اب وہ جیسے بندے کو اب فیس کے مسلز افیکٹ ہوتے ہیں تو وہ اب جیسے انسان کو ڈبل وی این ہونے لگتی ہے، یعنی کہ ایک کے دو نظر آنے لگتے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ بیماری نیچے افیکٹ کرنے لگتی ہے، یعنی کہ بعض صورتوں میں جو ہے نا آپ کی سانس کے جو مسلز ہیں وہ بھی افیکٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کافی مشکل ایک صورت حال ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس سے فائٹ کرنا پڑے گا. خاص طور پہ جو ینگ جو ہمارے بچے ہیں ان کو چاہیے. چلے اب جیسے کوئی اب 70 سال کا انسان ہے، وہ اس میں تو ہو سکتا ہے کہ فائٹ کرنے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اگر مطلب کوئی وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جو بچے ہیں، ینگ ہیں، 20 ایئرس 21 ایئرس اور اتنی ینگ ایجز میں جب یہ جو ہے نا ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو میں ان کو ہمت دوں گی کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے ایز اے واریئر، ایز اے فائٹر آپ نے اپنی بیماری کا مقابلہ کرنا ہے. کسی لیول پہ آپ نے جو ہے نا اس سے پیچھا مطلب اس کو حاوی نہیں اپنے اوپر ہونے دینا، اور اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے آپ نے جو ہے نا آپ نے تگدو کرنی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں سب سے جو میری ایک کامن آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو جن کو بھی آٹو امیون پرابلمس ہیں میں نے دیکھے، تو اب چاہے وہ 30 ایئرس کے لوگ تھے یا چاہے وہ 25 ایئرس کے لوگ تھے، ان کی زندگی میں نا بعض اوقات کوئی ایک ٹرامیٹک ایونٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہر ایک کا، لیکن کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے کہ وہ نا جیسے ان کی زندگی میں کوئی ایک ٹرامیٹک ایونٹ ضرور گزرا ہوتا ہے. اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اب کسی بہت قریبی رشتے سے کوئی دکھ ملا، بچپن میں کوئی ابیوز ہو گیا، کچھ بھی ہے، کسی کی منگنی ہوئی وہ ٹوٹی، کسی کی شادی ناکام ہو گئی، کچھ بھی وہ ٹرامیٹک ایونٹ وہ اتنا وہ ان کے سب کانشیس میں بیٹھا ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے وہی بات ہے کہ جیسے ایک کسی اور صورت میں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ اب ایک بیماری کی صورت میں وہ ٹراما آ جاتا ہے یا کچھ بھی، ٹھیک ہے. تو وہ جو سٹریس ہوتی ہے نا، وہ جو پیچھے جو ہوتی ہے وہ اصل میں وہ نکالنے کی آپ کو پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں آپ بھی ایک ٹرامیٹک پرسن تو نہیں ہو، یا ٹراماٹائزڈ انفیکٹ کرنا چاہیے، ٹرامیٹک تو نہیں. ٹراماٹائز پرسن جو ہوتا ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ زخم خوردہ، ٹھیک ہے، اردو میں کہیں گے زخم خوردہ انسان. تو اس زخم خوردہ انسان کو جو ہے نا پہلے اپنا زخم جو ہے نا اس کی جو روح کا زخم ہے ایکچولی. اب دیکھیں ویسے اب فزیکل اب ایک جو زخم ہے، جسمانی جو زخم ہے اس کو آپ ٹریٹ کر لیتے ہو، لیکن جو روح کا زخم ہوتا ہے نا اس کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ جو زخم خوردہ انسان ہے نا، جو اس کو پہلے اپنا وہ جو زخم ہے، جو روح کا جو زخم ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی پہلے ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے. اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے، وہ سوچے کہ یہ یا کسی سے بات کرے. اچھا اب بات کرنے کا بھی دیکھیں اتنا مشکل ہے کہ آپ کو کوئی دنیا میں انسان نہیں ملتا جس کو آپ اپنے جو روح کے زخم ہے نا وہ آپ شیئر کرو. اور اگر کوئی ہو بھی تو وہ اس نے نا اپنا ایک پرائس ٹیگ رکھا ہوتا ہے.
کہ اچھا جی یہ میری تھیراپی ہے، اس کی پرائس ہے، اس کو دو اور یہ لے لو تھیراپی اور ٹھیک ہے بس تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اچھا یہ بس ایک آپ سوچیں بے درد سی دنیا ہے کہ بھئی جس میں جو ہے نا آپ کو درد تو ملتے ہیں لیکن دردوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ملتا، یہ تو ایک ایسے ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو جو ہے نا اپنے ساتھ خود کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ دوسروں کی طرف نہیں ہر وقت دیکھتے رہو۔ آپ کو اللہ نے دیکھیں ایک بہت اچھا سا دماغ دیا، ہر ایک کو دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو لیکن ہم وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو وہ آپ کو جو ہے نا خالی دماغ کر کے بیٹھو، آپ خود سے ایڈریس کرو، خود سے باتیں کرو، آپ خود کو ٹریٹ کرو، آپ کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ بعض اوقات انسان کو خود ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان پہ خود زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات جب اس کو باہر بھی کوئی حل نہ مل رہا ہو، اندر بھی نہ مل رہا ہو، خیر چلیں یہ تو ایک بات تھی جو ایک مائنڈ سائنسز کی بات تھی، آپ سوچیں کہ بھی اس لیول کی بات تھی۔ تو اچھا اب اس میں جو مائسٹینیا گریوس کے بارے جو لوگ ہیں یا جن کو جو بھی آٹو امیون پرابلم ہے، انہیں ایک کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں اپنا جو لائف کا جو سٹریس ہے وہ جو ہے نا وہ دور کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا اب لائف کا سٹریس بھی دیکھیں، یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز جو ہے نا ہمیں سٹریسفل کر رہی ہے۔ اب جیسے اب مجھے ایک پیشنٹ یاد ہے کہ وہ جو ہے نا مجھے یاد ہے کہ وہ آئے، ٹھیک ہے، وہ کلینک میں آئے اپنے بھائی کے ساتھ، تو ان کے بھائی نے کہا کہ ان کو جو ہے نا ڈپریشن ہو گئی ہے، تو ان کی جو ہے 6 ماہ پہلے ہم نے شادی کی ہے اور جو ہے ڈپریشن ہو گئی ہے۔ اچھا میں نے کہا ان کی وائف کیا کرتی ہیں، وہ کیوں نہیں ساتھ آئیں؟ یعنی جو وہ بزی ڈاکٹر ہیں تو جو ہے وہ اس لیے نہیں آئیں۔ اچھا تو میں نے کہا یہ بھائی صاحب کیا کرتے ہیں؟ اب وہ ظاہر بہت پڑھے لکھے نہیں، وہ کہتے جی ان کا بزنس ہے، یہ فلانی بازار میں ان کی جو ہے نا وہ والی شاپ جو ہے آپ نے دیکھی ہے تو وہ ہے۔ اچھا تو میں پھر مجھے وہیں پہ وجہ سمجھ آ گئی۔ اچھا تو میں نے انہیں کہا کہ بھی دیکھیں آپ جو ہے آپ کے بھائی جان جو ہیں، میں نے کہا کوئی ایسا ایک کام ہے جو یہ پہلے یعنی شادی سے پہلے کرتے تھے اور اب نہیں کرتے، کوئی آپ کو ایسے لگتا ہے، ذرا آپ فیملی ہو امیجیٹ ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے، ذرا وائف تو سے یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا، وہ تو آپ ان کو شروع سے نہیں جانتی ہوں گی، تو آپ بتاؤ۔ تو وہ کہتا ہے اس نے بڑا سوچا سوچا سوچا، میں نے کہا سوچو کوئی ایسا ایک کام ہوگا جو بھائی پہلے کرتے تھے تو وہ اب نہیں کرتے۔ اب مجھے خود پتا تھا کہ جو ہے نا اس کا اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ تو اچھا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اسے کافی سوچ کے ان کے بھائی نے کہا کہ ہاں واقعی ہاں ایک کام ہے جو ہمارے جو بھائی جان ہیں نا وہ پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھابھی کے ساتھ رہتے ہیں، بھابھی بہت پڑھی لکھی ہیں۔ میں نے کہا وہ کون سا کام؟ تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا پہلے بہت زیادہ گالیاں دیتے تھے، پنجابی بھی بہت بولتے تھے، تو اب بھائی جو ہے نا وہ ایک تو اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ گالیاں نہیں دیتے کہ بھئی بھابھی جو ہے وہ مائنڈ کریں گی، پڑھی لکھی خاتون ہے تو اس لیے۔ تو میں نے کہا ہاں تو بس یہی تو ان کی وجہ ہے، ان کی سٹریس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اب پھر بات یہی آتی ہے نا کہ بعض اوقات آپ اپنے سے ایک اپر لیول کے آئی مین پارٹنرس کو تو چوز کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی اپر لیول کا پارٹنر یعنی ظاہر ہے کسی بھی لحاظ سے جو بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایجوکیشن کے لحاظ سے بہتر ہے، بیٹر جاب میں ہے، لیکن اس کو نا پھر وہ ہضم کرنا اور وہ جو اس سے جو سٹریس ملتی ہے وہ لینا، وہ پھر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ اب دیکھیں نا اب ان کے جو بھائی تھے ان کا کیا مسئلہ تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ پہلے ایک مطلب دکاندار بندہ تھا، عام سی بات ہے، وہ اچھا جی وہ اس کے جو نیچے کارندے تھے ان کو 10 گالیاں دیتا ہوگا، اچھا یہ کر تو فلانا ہے تو یہ ہے وہ ہے، اچھا اس طرح سے وہ چلتا تھا۔ تو اب جو ہے اب وہ ایک بالکل اب وہ گائنی کی ایک ڈاکٹر کے ساتھ اسے رہنا پڑ رہا ہے اور آئی مین جو بزی بھی ہیں، کماتی بھی زیادہ ہیں، اچھا پھر یہ بھی ہے کہ منہ سے اب کوئی گالی نکل گئی مائنڈ کرے گی شادی خراب ہو جائے گی، مطلب آدمیوں کو ہوتا ہے ڈر، ایسی بات نہیں ہے، ایسے میں نے کیسز دیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اپنے آپ کو نا وہ مطلب وہ اپنی لینگویج کو تو چینج کر رہا ہے، اپنا آپ بھی چینج کر رہا ہے، لیکن وہ جو ہے نا وہ جو گالیاں وہ پی رہے روزانہ، جو پہلے استعمال کرتا تھا جو لینگویج وہ اب وہ پی جاتا ہے، تو وہ اس کو بد ہضمی ہو گئی اور وہ نا ایکسٹریم سٹریس میں چلا گیا، اس سٹریس کی وجہ سے وہ ڈپریس ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے۔ اب مطلب اب ادھر یہ بھی ہے کہ بھی میری شادی ایک گائنی کی مطلب وہ فلاں اسپتال کی ڈاکٹر سے ہوئی بھی ہے، اب یہ بھی ایک سٹیٹس رکھنا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بھئی جو ہے اب آئی مین اب وہ لینگویج وہ والا لائف سٹائل بھی نہیں لے سکتے، تو یہ نا یہ پھر مطلب ہر ایک کا جو سٹریس کے جو ایک لیول ہے نا وہ مطلب بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، مطلب
وہ ہر بندے کی کوئی ایک وجہ ہوتی ہے اسٹریس کی، تو وہ اس کو جو ہے نا وہ والی وجہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا جی میری زندگی میں کیا ایڈریس ہے. اچھا مجھے ہو سکتا ہے آپ میرے سے پوچھیں گے اچھا مجھے کیا اسٹریس ہے، میں کہوں گی روڈ پہ بہت زیادہ اسٹریس مجھے فیل ہوتی ہے، مجھے بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، مجھے بڑی جو ہے نا یہ میری اسٹریس ہے. تو وہ ہو سکتا ہے یہ کسی اور شخص کے لیے یہ اتنا مشکل کام نہ ہو، یا کوئی آدمی جو ہوتے ہیں ان کے لیے ذرا یہ آسان کام ہوتا ہے. فیمیلز جو ہیں وہ ذرا روڈ پہ زیادہ ذرا ہوتی ہیں کانشیس، تو وہ ان کے لیے تھوڑا یہ اسٹریسفل ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ آٹو امیون ڈیسیزز کو نا آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹریس کو آپ کم کرو، ریڈیوس کرو، تو جو ہے باقی آپ کے مسئلے جو ہے نا کافی حد تک حل ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ظاہر اسٹیرائڈس دے دی جاتی ہیں اور آپ کو جو ہے میڈیسنس دے دی جاتی ہیں، وہ تو آپ نے اسی طرح لینی ہے جیسے آپ کے ڈاکٹر نے کہا ہے. لیکن یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی، میں نے یہ بتائی کہ بھئی اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہو. تو ویئرز تھینکس فار واچنگ، اور یہ مزے مزے کی ویڈیوز تھیں آج آپ لوگوں کے لیے. اور ویئرز اس کے بعد پھر ملیں گے کسی دن انشاءاللہ.